آپ کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں کسی کمرے میں چھپ کر، کسی کمرے کے کونے میں چھپ کر، اور آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ آپ کو یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کمرے کے کسی کونے میں بیٹھ کر موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہیں، یا کوئی ایسا کام، کوئی چوری کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام جو آپ لوگوں کی موجودگی میں نہیں کر سکتے، دروازے بند کر کے، کمرے بند کر کے آپ وہ کام کر رہے ہیں، مطمئن ہو کر کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ذات ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے۔ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے، جس نے آپ کو عذاب دینا ہے، جس نے آپ کو اس گناہ کے بدلے سزا دینی ہے، وہ جس کے قبضے میں ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ ہے، وہی اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ہمارے رزق کا فیصلہ ہے، ہماری نصیب کا فیصلہ ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو ہر وقت اور ہر گھڑی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ہم اس اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ہم کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل چھپ کر، سب لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر یہ کام کر رہے ہیں؟ ہم نے دروازے بند کر لیے، ہم نے پردے گرا لیے، ہم نے کھڑکیاں بند کر دیں، بالکل بند کمرے میں ہم اکیلے ہیں، ہم چوری کر رہے ہیں، ہم موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہیں، یا ہم کوئی ایسا گناہ کر رہے ہیں جو ہم لوگوں کی موجودگی میں بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کام کرتے ہوئے اگر ہمیں کوئی دیکھ لے تو ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم لوگوں کے سامنے ایک اپنی بڑی پازیٹیو اور بڑی اچھی شخصیت لے کر آتے ہیں، لیکن تنہائی میں کیا ہوتا ہے؟ تنہائی میں ہم اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ پر کامل یقین ہی نہیں ہے، اور یقین جو ہے وہ سب سے پہلی بنیاد جو ہے نا ایمان کی، وہ یقین ہے، اللہ پہ یقین رکھنا، اس چیز پہ یقین رکھنا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ وہی ہے جو ہمیشہ سے قائم اور زندہ رہنے والی ذات ہے۔ ہم جیسے انسانوں کو زندگی کے لیے روح کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، آب و ہوا کی، فضا کی، ہر چیز کی، آکسیجن کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے کہ ہم سے ریلیٹڈ رشتے جن سے چھپ کے ہم نے گناہ کرنا ہے، اگر وہ سو گئے ہیں، وہ نیند میں ہیں، وہ اونگ رہے ہیں تو انہیں پتہ نہیں چل رہا ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ وہ ایسی ذات جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ پکڑے گی اور نہ ہی نیند، کہ نہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے، تو ہم کس سے چھپ کر یہ کام کر رہے ہیں؟ پھر آج کل کے بچے اور بچیاں اللہ جانے کیا کیا گناہ کرتے ہیں، کمروں میں، گھروں میں چھپ کر۔ اگر وہ یہ جان لیں یہ کام کرتے ہوئے ان کے ماں باپ، ان کے پیرنٹس ان کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا وہ یہ کام کریں گے؟ نہیں۔ تو وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ پیرنٹس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اللہ، ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے جس نے انہیں اس کام سے منع کیا ہے، جس نے اس کام کو کرنے سے روکا ہے اپنی امت کو، اپنے بندوں کو جس نے اس کام کو کرنے سے روکا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس چیز پر ان کا بیلیف کیوں اتنا کمزور ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس یا ہمارے بڑے نہیں دیکھ رہے، اٹس مین کوئی بھی نہیں دیکھ رہا؟ نہیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ایمان کو، یہ کیا ہو گیا ہے ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کو؟ یہ محبت ہے ہمیں اللہ سے اور اسلام سے اور دین سے نہیں۔ خود کو ذرا سا کنٹرول کریں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں۔ جب بھی کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کریں، جب بھی کوئی نفس میں گناہ کا ارادہ بنے، تو یہ سوچ لیں فوراً کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ نے مجھے اس کام کو کرنے سے منع کیا ہے۔ دیکھیے اگر یہ کام کو اللہ نے منع نہ کیا ہوتا کرنے سے، یا یہ کام غلط نہ ہوتا، تو ہم چھپ کے کیوں کرتے؟ تو ہم تو اعلان یہ کام کرتے، ہم سب کے سامنے یہ کام کرتے، پھر ہمیں ڈرنے کی یا چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جب بھی کوئی ایسی سوچ آپ کے مائنڈ میں آئے، کوئی ایسا کام آپ کے مائنڈ میں آئے، تو خدا را اللہ کو یاد کر لیا کریں، اپنی آخرت کو یاد کر لیا کریں، اپنی موت کو یاد کر لیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ایسے تمام گناہوں سے بچائے جو ہمیں چھپ کے کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ چاہے تو بے شک ہمارے 7 پردوں میں چھپے ہوئے گناہوں کو بھی سر عام لے آئے، سب کے سامنے لے آئے، لیکن یہ کیا کہ میرے اللہ نے ایک ہمیں وہ دیا ہوا ہے، ایک وقت دیا ہوا ہے اللہ نے ہمیں کہ ہم شاید توبہ کر لیں، ہم سدھر جائیں، اس بنا پر کہ لوگوں میں اگر ہمارا امیج اچھا بنا رہے، تو کوشش کیجئے کہ جو امیج اللہ نے ہمارا اچھا بنایا ہوا ہے لوگوں کی نظروں میں، اسے سچ میں ہم اچھا ہی بنا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔